بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسجد نبوی کی توسیع کا ارادہ فرمایا تو آس پاس کے بعض مکانات خرید لیے۔ جنوبی طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان مسجد سے متصل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ابو الفضل، مسلمانوں کی مسجد تنگ ہو گئی ہے، توسیع کے لیے میں نے آس پاس کے مکانات خرید لیے ہیں، آپ بھی اپنا مکان فروخت کر دیں اور جتنا معاوضہ کہیں میں بیت المال سے ادا کر دوں گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، 3 میں سے ایک بات مان لیں، اسے فروخت کر کے جتنا معاوضہ چاہیں لے لیں۔ نمبر 2، مدینہ میں جہاں کہیں آپ کو اس کے بدلے میں مکان دلوا دیا جائے گا۔ نمبر 3، یا پھر مسلمانوں کی نفع رسانی اور مسجد کی توسیع کی خاطر اسے وقف کر دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے اس میں سے کوئی بات بھی منظور نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسئلے کا حل کسی صورت نہیں نکل رہا تو فرمایا، آپ جسے چاہیں فیصل مقرر کر لیں، وہ ہمارے اس معاملے کا تصفیہ کرا دیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو فیصل بناتا ہوں۔ لہٰذا دونوں حضرات اٹھے اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے۔ آپ نے انہیں آتا دیکھا تو ان کے اعزاز میں تکیہ وغیرہ لگوایا اور دونوں بزرگوں کو بٹھایا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس واقعے کو تفصیل سے سنائیں گے کہ کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان لیا اور اسے مسجد نبوی کا حصہ بنایا، اور کیسے دیگر مکانات کو بھی مسجد نبوی کی توسیع کے لیے لیا، اور اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد میں مسجد حرام کی توسیع کی۔ اس بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں بسائے جانے والے اہم ترین شہروں کا احوال بھی آج کی ویڈیو میں کریں گے، جن میں بصرہ، کوفہ، فسطاط اور دیگر کئی اہم شہروں کا تذکرہ آج کی ویڈیو میں ہم شامل کریں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں توسیع کرائی۔ انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مسجد نبوی میں شامل کر دیا۔ مسجد نبوی 10 ہاتھ قبلے کی جانب، 20 ہاتھ غربی جانب اور 70 ہاتھ شمالی جانب وسیع کر دی گئی۔ ساری مسجد کی تعمیر دوبارہ اینٹوں اور کھجور کی ٹہنیوں سے کی گئی، لکڑی کے ستون لگائے گئے، چھتیں ٹہنیوں سے تیار کی گئیں اور اسے اوپر سے ڈھانپ دیا گیا تاکہ لوگ بارش سے محفوظ رہ سکیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد کو سرخ یا زرد رنگ کرنے سے منع کر دیا، مبادا نمازیوں کی توجہ میں خلل انداز ہو۔ مسجد مٹی سے بنائی گئی اور کنکریاں بچھا کر اس کا فرش تیار کیا گیا تاکہ یہ فرش نمازیوں کے لیے صاف ستھرا رہے اور چلنے والوں کو بھی سہولت رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم مکی میں بھی چند تبدیلیاں کی۔ انہوں نے بیت اللہ کے ساتھ ملا ہوا مقام ابراہیم دیوار سے ذرا دور ہٹا دیا اور وہاں نصب کرایا جہاں وہ آج کل موجود ہے، تاکہ طواف کرنے اور نماز پڑھنے والوں کو آسانی رہے۔ پھر اس پر ایک مضبوط اور محفوظ شیشہ نما گنبد بنا دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حرم مکی کے ارد گرد بہت سے گھر خرید لیے اور انہیں حرم میں شامل کر دیا۔ بعض لوگوں نے اپنے مکان بیچنے سے انکار کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے مکان زبردستی گرا کر ان کی قیمتیں مقرر کر دیں، جو بعد ازاں ان گھروں کے مالکوں نے وصول کر لیں۔ انہوں نے مسجد حرام کے گرد ایک دیوار تعمیر کرائی، اس پر دیے روشن کیے جاتے تھے۔ بیت اللہ کا غلاف ایام جاہلیت میں چمڑے سے تیار کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمدہ یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ بعد ازاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قباطی طرز کا غلاف چڑھایا۔ یہ باریک اور سفید کپڑا تھا جو مصر میں تیار ہوتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف شہروں میں بہت سی مساجد بھی تعمیر کرائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد، عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ کی جامع مسجد،
اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فسطاط کی جامع مسجد تعمیر کرائی۔ یہ بڑی مساجد نہ صرف مسلمانوں کے لیے عبادت کی جگہ تھیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دینی علوم کا مرکز، باہمی تعارف کا ذریعہ، عدالتی فیصلوں کا مقام اور خلیفہ اور دیگر اعمال کے احکام وصول کرنے کی جگہ بھی تھی۔ دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری خزانے کا کچھ حصہ اسلامی ریاست کے کچھ مختلف شہروں کو آپس میں ملانے کے لیے صرف کیا۔ انہوں نے اس دور کے وسائل کے مطابق بہت سے اونٹوں والوں کو مقرر فرمایا اور انہیں یہ ذمہ داری سونپی کہ جن لوگوں کے پاس سواری نہ ہو وہ انہیں ریاست میں جہاں وہ چاہیں ان کی مطلوبہ جگہ پہنچائیں۔ انہوں نے جزیرہ، شام اور عراق کے مابین سفری سہولتوں کا خاص طور پر اہتمام فرمایا۔ انہوں نے دارالدقیق کے نام سے ایک بہت بڑا گودام بھی بنوایا جہاں ہر وقت ستو، کھجوریں، منقع اور زندگی کی ضروریات کا دیگر سامان موجود رہتا تھا۔ وہاں سے مسافروں اور مہمانوں کو مطلوبہ غذائی اجناس فراہم کی جاتی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان پورے راستے میں مسافروں کے لیے نہایت سہولت بخش انتظامات فرمائے تاکہ دوران سفر میں ان کی ضرورتیں آسانی سے پوری ہو سکیں۔ انہوں نے آب رسانی کا خاص طور پر اہتمام فرمایا، جگہ جگہ پانی فراہم کرنے کے ٹھکانے بنوائے۔ اس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے والوں کو پانی آسانی سے میسر آنے لگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں قرآن مجید سے رہنمائی لیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آباد کاری ہی سے باہمی رابطے بڑھیں گے، جن کے نتیجے میں امن پھیلے گا اور کسی مسافر کو سفر کے دوران زیادہ راہ اور پانی اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف قبائل اور عمال کی طرف بھی اس قسم کے احکام ارسال فرماتے تھے۔ کثیر بن عبداللہ اپنے باپ کے واسطے سے اپنے دادا سے بیان فرماتے ہیں کہ ہم 17 ہجری کو عمرہ ادا کرنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں محو سفر تھے۔ راستے میں خانہ بدوش لوگ ملے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان عمارتیں بنانا چاہتے ہیں کیونکہ اس علاقے میں کوئی عمارت نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عمارتیں بنانے کی اجازت مرحمت فرمائی، تاہم یہ شرط عائد کی کہ مسافروں کو پانی اور سایہ فراہم کرنا ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمیوں سے کیے جانے والے معاہدوں میں بھی راستوں کی اصلاح کی شرائط عائد فرماتے تھے۔ ان کے بعض اعمال نے بھی ان کی اتباع میں ایسا ہی اقدام کیا۔ جب نہاوند فتح ہوا تو اہل ماہین، ماہ بہرزان اور ماہ دینار آئے۔ انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امان طلب کی اور جزیہ دینے کا اقرار کیا۔ انہوں نے دونوں علاقوں کے باشندوں سے معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کا متن یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ امن نامہ ہے جو حذیفہ بن یمان نے اہل ماہ دینار کو لکھ دیا ہے۔ انہیں ان کی جان، اموال اور زمینوں کے بارے میں امان دے دی گئی ہے۔ انہیں اپنا دین چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ان کے اور ان کی شریعت کے مابین کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے گی۔ یہ معاہدہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک وہ مسلمانوں کے عامل کو سالانہ جزیہ ادا کرتے رہیں گے، اور یہ جزیہ ہر بالغ پر اس کے مال میں حسب وسعت لاگو ہوگا۔ مزید برآں ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ مسافروں کی رہنمائی اور رستوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ مسلمانوں کے لشکر جب وہاں سے گزریں گے تو ان کی 1 دن اور 1 رات مہمان نوازی کریں گے۔ ان کے ساتھ کسی قسم کی دغا بازی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی دھوکہ کرے گا یا اس عہد نامے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمارا ذمہ اس سے بری ہوگا۔ اس عہد نامے پر کیکا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نعیم بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور گواہ دستخط کیے اور یہ تحریر محرم 19 ہجری کو لکھی گئی۔ اس عہد نامے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال اصول شہریت سے کتنے آگاہ اور باخبر تھے۔ وہ وطن عزیز کی سیاست اور سلامتی کے تقاضوں کو خوب سمجھتے تھے اور آباد کاری کی اہمیت سے واقف تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کی ترقی کی دوڑ میں شامل ہونے والی تجارتی اور جنگجو قوموں کی طرح اپنی ضروریات کے تقاضے اچھی طرح سمجھ لیے تھے اور ان تقاضوں کا ایک حصہ زمیوں پر بھی لازم کر دیا تھا۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 ہجری سے عراق کی سرزمین میں ترقیاتی کاموں میں مصروف رہے۔ انہوں نے مختلف شہروں کی آبادکاری کے لیے نہریں کھدوائیں، پل تعمیر کرائے اور راستے ہموار کرائے۔ اسی طرح اہل الرحا کے ساتھ معاہدہ ہوا۔ طے پانے والے عہد نامے میں ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے رہا کے پادری کو لکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لڑے بغیر ہمارے لیے شہر کے دروازے کھول دو۔ اگر تم یہ بات مان لو گے تو ہم تمہاری جان اور مال کے علاوہ تمہارے تمام زیر نگیں لوگوں کو پناہ دے دیں گے۔ اس سلسلے میں تم پر ایک شرط یہ لاگو ہوگی کہ تم اپنے ہر شخص کے بدلے ہمیں 1 دینار اور گندم کی مخصوص مقدار ادا کرنے کے پابند ہوگے۔ مزید برآں تمہیں راستہ بھولے ہوئے لوگوں کی رہنمائی، پلوں کی دیکھ بھال، راستوں کی نگہبانی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہوگی۔ اس عہد نامے پر اللہ گواہ ہے اور اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ بابلیون قلعے کے قریب سے ایک خلیج دریائے نیل سے بحیرہ احمر کی طرف چلتی تھی، جو حجاز اور مصر کو آپس میں ملاتی تھی، اور اس کی وجہ سے تجارتی سرگرمیوں میں بڑی آسانی رہتی تھی، مگر اب رومیوں نے اسے بیکار کر دیا ہے اور وہ ختم ہو چکی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر مصر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ یہ خلیج دوبارہ کھودی جائے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خلیج کو دوبارہ کھدوایا۔ اس طرح حجاز کے شہروں اور مصر کے دارالخلافہ فسطاط کے درمیان راستے آسان ہو گئے اور دونوں سمندروں کے مابین تجارت پھلنے پھولنے لگی اور خوشحالی کا سامان پیدا ہو گیا۔ مزید برآں اس خلیج کے کنارے پر فسطاط شہر میں تفریح گاہیں قائم ہوئیں، گھنے درخت لگائے گئے اور رہائش گاہیں تعمیر ہوئیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خلیج کا نام خلیج امیر المومنین رکھا۔ والی مصر نے اس راستے کے ذریعے سے اہل حرمین کے لیے بہت سا غلہ ارسال فرمایا۔ اس سے اہل حرمین کو بہت فائدہ ہوا۔ پھر یہ سلسلہ مستقل جاری ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز وہ آخری خلیفہ ہیں جنہوں نے اسی راستے سے غلہ بھیجا۔ بعد کو آنے والے حکام نے اس خلیج کو اپنی غفلت اور عدم توجہی کی وجہ سے ناکارہ کر دیا اور اس میں ریت بھر گئی اور بطحائے کلزم کے ساحل پر بحری مگرمچھوں نے قبضہ کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سرزمین عراق میں ایک نہر کھدوائی۔ اس کی لمبائی 3 فرسخ تھی۔ یہ نہر خور سے بصرہ تک چلی گئی۔ اس سے دریائے دجلہ کا پانی بصرہ تک پہنچ گیا۔ نہروں کی کھدائی، خلیجوں کی بحالی، ڈیموں اور پلوں کی تعمیر اور راستوں کی نگہداشت کے انتظامات، یہ وہ فلاحی اور ترقیاتی کارنامے ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترجیحی بنیاد پر انجام دیے، اور اسلامی ریاست کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ انہی فلاحی اور ترقیاتی کاموں پر صرف ہوا۔ آئیے دوستو اب ذکر کرتے ہیں چھاونیوں کی تعمیر کے حوالے سے۔ فوجی چھاونیوں کی طرز پر سرحدوں کی آبادی، نئے شہروں کی تعمیر اور ان شہروں کا ترقیاتی کام عہد فاروقی کا اہم کارنامہ ہے۔ عہد فاروقی میں مسلمانوں کی فتوحات بہت بڑھ گئیں، چنانچہ سرحدوں کے قریب بہت سے شہر بسائے گئے، باہمی رابطے کے لیے راستے ہموار اور آسان بنائے گئے، وسیع پیمانے پر زمینیں زیر کاشت لائی گئیں، مسلمانوں کو جہادی مراکز اور جدید مفتوحہ علاقوں کی طرف ہجرت کرنے کی ترغیب دی گئی تاکہ ان علاقوں میں اسلام پھیلے اور وہاں موجود مجاہدین کو افرادی قوت اور سامان جنگ میسر آتا رہے۔ سب سے اہم جو شہر بسائے گئے ان میں بصرہ، کوفہ، موصل، فسطاط، جزیرہ اور سرت قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام شہر قبائل اور ان کے پرچموں کی بنیاد پر تمام فوج کے مابین تقسیم کیے گئے۔ پھر ان شہروں میں فلاح عامہ کی تمام سہولتیں فراہم کی گئیں، بازار بنائے گئے، مساجد تعمیر کی گئیں، مجاہدین کے گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے چراگاہیں بھی مخصوص کی گئیں۔ حجاز اور جزیرہ عرب کے دیگر علاقوں اور شہروں کے لوگوں کو ان شہروں میں سکونت اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی تاکہ یہ علاقے مستقل اور مضبوط فوجی مرکز بن جائیں اور وہاں سے دشمنوں کی سرزمین میں پہنچنے کے لیے
فوجوں کی تیاری کے سلسلے میں مدد حاصل ہو سکے اور اسلام کی دعوت دور دور تک پہنچا دی جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے شہر بساتے وقت یہ خصوصی حکم جاری فرمایا کہ ان شہروں اور